اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسلامی مہینے کا پہلا دن کس طرح گزاریں وہ بتانے جا رہی ہوں، تو برائے کرم اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے محرم، اس کو محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی۔ محرم کی پہلی رات سال کی پہلی رات ہوتی ہے۔ محرم کی پہلی رات میں اپنے سر کو زمین میں رکھ کر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے دربار میں سجدے میں ہی دعا مانگیے کہ اے میرے اللہ، اب یہ آنے والا پورا سال میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مبارک ثابت کر دے۔ میرے دل کی اس دعا کو پورا کر دے، غیب کی مدد میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ کے خاص فرشتے آسمان سے اڑ کے آتے ہیں اور اس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں پاتا۔ تبھی جب محرم کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس کو سو کے نہ گوانا۔ تہجد اور فجر کے بیچ میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی دعا مانگنا۔ دیکھنا، اگر تم بے اولاد ہو تو اولاد پاؤ گے، اگر تم مقروض ہو تو قرض سے نجات پاؤ گے، محبت کے لیے پریشان ہو تو جلد ہی محبت پاؤ گے، تمام حاجتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے قبول پاؤ گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج تک کربلا کی یاد تازہ کیوں ہے؟ کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 14 صدیاں یعنی 1400 سال بیتنے والے ہیں، لیکن اس کی یاد ابھی تک تازہ کیوں ہے؟ دنیا میں اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے واقعے پیش آئے جن کے درد کو ایک مدت کے بعد بھلا دیا گیا۔ اسلام کی پہلی جنگ، جس میں 1000 ہتھیاروں سے لیس دشمنوں کے مقابلے میں صرف نہتھے 313 مجاہد اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، وہ بھی رمضان کے مہینے میں اللہ کی مدد سے ہتھیار باندھ پہلوانوں پر بھاری ثابت ہوئے۔ عود کی کہانی، عود کی خونی جنگ، جس میں آپ کے دندان مبارک سید شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ حنین میں کافی جوانوں مالی نقصان اٹھانے کے باوجود صحابہ کے حوصلے پست نہ ہوئے، بلکہ آگے ملنے والی شاندار کامیابیوں نے یہ سارے زخم دھو ڈالے۔ آج بھی ان کی تاریخ ہر سال آتی ہے، لیکن ان شہیدوں کو یاد نہیں کیا جاتا جنہوں نے حق کی راہ میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لیکن کربلا کا واقعہ بھلایا نہ جا سکا، بلکہ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی کربلا کے شہیدوں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ کربلا میں کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ یزیدی ظلم کا بازار تھا، کیونکہ امام اپنی خاندان کے ساتھ وہاں جنگ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ آپ تو اپنوں کی دعوت پر اپنوں کے پاس جا رہے تھے۔ لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو کربلا کے چتیال میدان میں روک لیا گیا۔ آپ کو روکنے والے مسلمان ہی تھے، وہ بھی آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن سطح حاصل کرنے والے یزید کا ظلم ستم کے ڈر سے حق کی راہ چھوڑ کر ظلم اور ظالم کے ساتھ دینے کے لیے مجبور کر دیے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت خور بن یزید ریاحی یزیدی خیمے سے نکل کر حسین خیمے میں آ گئے اور سب سے پہلے اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دشمنوں کے ظلم اور ستم کو تو بھلایا جا سکتا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ ستم بھرے زخم بھر جانے کے بعد بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود ہم یزیدی ظلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو نہ بھلا سکے۔
امام نے خود تلوار نہیں اٹھائی بلکہ میدان میں اترنے کے لیے مجبور کیے گئے۔ اس وقت آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، یزید کو اپنا خلیفہ مان لو یا پھر لڑنے کے لیے آ جاؤ۔ آپ یزید کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، میدان میں اترنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے یزیدیوں کے سامنے کہیں اور چلے جانے کی بات پیش کی جائے جس سے ظالم کتوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی صورت میں کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہتھیار ڈال دیتے؟ جی نہیں۔ جن کی رگوں میں حیدری قرار کا خون دوڑ رہا ہے وہ بھلا میدان میں ہتھیار کیا ڈالتے؟ اپنا گھر قربان کرنا گوارا فرما لیا، لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بے مثال شہادت و قربانی آج تک بھلائی نہ جا سکی، اور ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اہل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، فردوس بن گیا ہے بیابان کربلا، تو مٹ گیا یزید حکمان بھی، تیری مٹ گئی، میرا حسین ابھی بھی ہے سلطان کربلا۔